أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. سوشیالوجی یعنی عمرانیات یا سماجیات ایک ایسا موضوع، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم انسان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یعنی انسان کا اس معاشرے میں رہنا، سوسائٹی میں رہنا، میل جول رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، حسن سلوک، تمام تر زندگی کے معاملات. چونکہ انسان جو ہے، دیکھیں، ایک یونٹ، ایک اکائی ہے، ایک فیملی بناتا ہے، ایک خاندان بناتا ہے، پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ انسان زندگی کے تمام تر معاملات میں ایک ساتھ چلتا ہے، کام آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں سوشیالوجی میں، عمرانیات میں. اور اسی وجہ سے انسان کو سوشیالوجی میں جو ہے، جیسے کہا گیا کہ ارسطوٹل نے کہا کہ مین از بائی نیچر اے سوشل اینیمل، یعنی کہ انسان جو ہے ایک سوشل جانور، اینیمل ہے. اور اس کو مزید کلیریفائی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ انسان کو میملز کے گروپ میں کہا گیا، یعنی کہ انسان کے بال ہیئرز ہیں، ملک فیڈ کرتا ہے، بیبی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلیکس اس کی تھنکنگ، ریزننگ اور کمیونیکیشن ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کریٹیوٹی، ساری چیزیں اس کی وجہ سے انسان سوشل اینیمل ہے. مکمل نہیں ہے لیکن سوشل، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، سارے معاملات کرتا ہے، اور کام آتا ہے، اور کریٹیوٹی کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کو پروو کرنے کے لیے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک کو رجوع کرتے ہیں، قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہوتی. کیونکہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے بارے میں جو ڈسکرپشن قرآن پاک میں دی ہے، وہ ایک بہترین مخلوق، ایک اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو، تمام مخلوقات سے ابو. اور سورہ وتین میں اس کی وضاحت مزید ہے. آیت 4 میں دیکھیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی کہ انسان کو بہترین ساخت پہ، اسٹرکچر پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب اس کو کیا مطلب ہے؟ یعنی اعلیٰ ترین مخلوق بنایا انسان کو. اب اگر انسان کی باڈی کو، جسم کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی بیلنس ہماری باڈی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں، ہمارے جو آرگنز ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں بیلنسڈ بنائی ہے. یعنی کہ یہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت تخلیق ہے انسان جو ہے. اور انسان کو مٹی سے بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کیا کیا جذبات، احساسات، ہر طرح کی چیزیں، خوشی، غم، حالات کے حساب سے انسان کے اندر جو ایموشنز رکھے ہیں، وہ سب چیزیں. تو انسان جو ہے مچ فار بیٹر ہے وہ ایک سوشل اینیمل سے. اور انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، پھر اس کے علاوہ جو عبادات اور سب چیز آ جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ سوشل اینیمل کہنے کا مقصد، اور میملز کہنے کا مطلب بھی کیا ہے انسان کا، کیونکہ ڈارون کی تھیوری دیکھیں، ایوولوشن کی تھیوری جو ہے وہ یہی پروف کرنا چاہتی ہے نا، کہ انسان منکی سے، یعنی بندروں کی طرف سے آیا، وہ ایوولوشن کر کے ترقی کرتا ہوا انسان بنا، تاکہ ہم خدا کا انکار کریں، نعوذ باللہ، تاکہ وہ کہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہی وجہ ہے کہ کافر و مشرکوں کی تھیوریز یہ اس وجہ سے آگے بڑھتی ہیں. لیکن ہم چونکہ قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو، اور باقاعدہ یہ تمام تر جو خوبصورتیاں انسان کے اندر ڈالی تعالیٰ نے، یہ باقاعدہ وضاحت سے قرآن پاک میں موجود ہیں. اب ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو اصل لفظ انسان کا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوز کیا ہے، وہ ورڈ جو انسان ہے، وہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ انداز میں انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. کہیں پر جو ہے انسان کا ورڈ استعمال ہوا ہے جس کے مطلب کیا بنتا ہے، ڈفرینٹ علماء نے ڈفرینٹ میننگ دیے ہیں. جیسے کہ انس کا مطلب کیا ہے، انسان سے انس نکلا ہے، یعنی کہ وہ ایسا جو باڈی یا جسم یا انسان جس کو آنکھوں سے آپ دیکھ سکیں، ادراک کر سکیں. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسیا، یعنی کہ انسین جو ہے کیا ہے، وہ انسان کے اندر وہ ہے کہ وہ بھولنے کی، اس کے اندر ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں اس کی ڈالی ہے کہ بھول جاتا ہے انسان، جسے اپنے رب کا ناشکر ہے یا اس کو بھول جاتا ہے. پھر امام راغب نے بھی کہا کہ انس کے ورڈ سے اس کو کہا ہے کہ ایسی مخلوق جو آپس میں محبت، ایک انس رکھے، ایک اپنے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے معاشرے میں. تو یہ ڈفرینٹ میننگز ہیں انسان کے. پھر اس کے علاوہ ایک ورڈ جو ہے بشر کا ورڈ بھی قرآن پاک میں انسان کے لیے یوز ہے. بشر کیا ہے کہ انسان کو اس لیے کہا گیا کہ اس کی جلد، اس کی جو سکن ہے، اس پہ بال ہوتے ہیں، وہ صاف ستھری خوبصورت ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے، یا انسان باقاعدہ نظر آتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں بشر جو ہے ورڈ، وہ انسان کی فزیکل یعنی طبعی اور فطری جو اس کی جو نظر، اس کی نیچر ہے، جو اس کے حساب سے اگر انسان کا مینشن کرنا ہو، اس کی خوبصورتی کا، اس کے جسم کے حساب سے، تو بشر کا ورڈ اکثر استعمال ہوا ہے. پھر آدم علیہ السلام کا ورڈ آدم کے لیے اور بنی آدم کے لیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہسٹری یا تاریخ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ انداز میں انسان کے بارے میں قرآن پاک میں مینشن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پوائنٹ یہ ہے ہمارا ڈسکس کرنے کا، کہ انسان کو اس معاشرے میں رہنا ہے.
اس معاشرے میں سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کے رہنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چلنا ہے اس دنیا میں، اور اس میں ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، فرینڈ شپس ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس میں انسان کے اندر جو انسان کی فطری جو کوالٹیز ہیں تعالیٰ نے کیا ڈالی ہیں اس کے اندر، کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو بہت ہی زبردست قسم کی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بہت عجیب و غریب ہیں، جو انسان کی کمیاں یا اس کی کہتے ہیں نا کوتاہیاں، یا اس کی جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ اس کے سینس میں بھی آتی ہیں۔ ہم اس کو کس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جیسے سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان کے اندر بے شمار جو اسکلز ہیں، کوالٹیز ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان میں کچھ ایسی عادتیں یا فطری طور پہ یا نیچرل وے میں ایسی اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ ڈالی گئی ہیں کہ وہ پوری لائف میں جو ہے اس کے لیے وہ ٹیسٹ بھی بن جاتی ہیں، یعنی اس کی آزمائش بھی بن جاتی ہیں کہ ان کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور کس انداز میں جو ہے وہ ان کو دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کے جذبات، احساسات، اس کی فیلنگز، اس کے ایموشن، یہ ساری چیزیں بھی انسان کی لائف کا ایک حصہ ہیں، جہاں پر اس کے نیگیٹو جذبات ہوتے ہیں، حسد یعنی کہ ریاکاری، ناشکراپن جو ہے، تکبر کرنا وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پازیٹیو اس کے جو جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، یعنی کہ خوشی اور طمانینت اور کامیابی اور ایک سکون والی، اور اس کے علاوہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس کے دماغ میں، برین کے ذریعے انسان کی پرسنالٹی میں ایک اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو امپروو کرتا ہے، سمجھتا ہے ان کو۔ اب یہ چیزیں فطری ہیں، نیچرل ہیں، یا ہم آج انہیں کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہماری سوشل لائف میں، ہماری جو سماجی زندگی ہے اس میں یہ چیزیں ہم ہر جگہ ان کو فیس کرتے ہیں، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی، ہم اپنے آس پاس رشتہ داروں میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ فطری کمزوریاں، کوتاہیاں یا شارٹ کمنگس یا کوالٹیز جو بھی اس کو آپ کہیں، اب یہ ان کو آپ اصل پوائنٹ کیا ہے کہ ان کو آپ کو امپروو کرنا، اور امپروو کرنے کے طریقے بھی ہم اینڈ پہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوائنٹ ہیں کیا۔ فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں ان میں ایک ججمنٹ کرنا، یعنی کہ آپ دوسروں کو میجر کرتے ہیں، ناپتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو موازنہ کرتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو کیا کیا کچھ ملا ہوا ہے۔ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ نعمتیں، انعامات نازل کیے ہیں، اگر انسان غور کرے تو۔ اب ہم پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہر انسان اگر اپنا جائزہ لے تو موازنہ کرے تو وہ ججمنٹ جو ہے اس کا فیکٹر وہ مائنس کر سکتا ہے، منیمائز کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور انسان کے فطرتاً جو ہے، انسان کے اندر فطرت میں نے ایک کمی ڈالی ہے، یا اس کو کہیں کہ ویریشن، جو اس کی ایک کوالٹی ہے کہ تغیر پسند ہے انسان، یعنی کبھی انسان کسی ایک چیز پہ قناعت نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، اس پہ صبر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس پوری کائنات کا ایکچولی سسٹم ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے وہ ویریشن رکھا ہے، تغیر رکھا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز میں تغیر ہے، ہر چیز فانی ہے۔ تو یہ تو نارمل بات ہے اس پوری کائنات میں، لیکن انسان کے اندر تغیر ہر لمحے چینج ہوتا ہے، اور اس کی اگزامپل بہت کچھ ہے، آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اور حاصل کرنے کے لیے تگ و دو میں بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہی ایک انسان کی فطرت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن، یعنی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ریلیجن اور جو کانسیپٹ ہیں، یعنی انسان کو مس گائڈ کرنا، اس کو ڈائیورٹ کرنا۔ آپ دیکھیں گے کارل مارکس نے کیا کہا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ جو مذہب ہے جو انسان کا، لوگوں کا نشہ بن جاتا ہے۔ کیسے کہ لوگ عقیدے اور مذہب کی وجہ سے جو ہے نا بہت کچھ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو نارمل حالات میں نہیں کرتے۔ اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ 1970s میں یو ایس اے میں آپ دیکھیں ایک ولیج تھا، وہاں پر اوشو کلائن کے نام سے ایک نروانا حاصل، یعنی کہ کامیابی حاصل کرنا یا روحانیات میں آگے بڑھنے کے نام سے ایک ڈھونگ رچایا گیا اور چیٹنگ کی گئی، اور ٹھیک ٹھاک جو ہے عیاشیاں، لگژری اور بہت برے غلط کام وہاں پر ہوئے۔ یہ پوری ایک ہسٹری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یعنی سائیکولوجیکل، کہ وہ ہر بات کو جواز بناتا ہے، ہر بات کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، آرگیومنٹس دیتا ہے، جو بھی اس نے عمل کیا ہوتا ہے وہ تاکہ اس کو فائدہ ہو اس سے، یعنی اس کو دلائل دینے کا آتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو، جیسے میں نے کہا، جذبات، سب چیزیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ پھر انسان کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتائی ہیں، اس کی جو فطری مجبوریاں یا کمزوریاں جسے کہتے ہیں، شارٹ کمنگس کہتے ہیں، جن کو ایکچولی ہم نے امپروو ہی کرنا ہوتا ہے اپنے دین کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ چلنے سے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑی کمزوری اگر آپ انسان کی دیکھیں کہ وہ اس کی جو اپنے رب کا جو ہے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ سورہ عادیات میں دیکھیں جو آیت ہے، اس میں یہ ورڈ کفور، جیسے ایک ہوتا ہے نا کنوت کا ورڈ یوز ہوا ہے، جیسے کہ ان الانسان لربہ لکنوت۔ اب یہ لام جو ہے، لکنوت جو ہے، لام تاکید ہے، یعنی تاکید کرنے کے لیے مزید، اور کنوت کیا ورڈ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ناشکرا۔ اب یہ مبالغے والا، ایگزیجریشن والا ورڈ ہے، جیسے کفور ہے، غفور ہے، شکور ہے، یعنی بہت زیادہ غفور، معاف کرنے والا۔ تو اسی طرح بہت زیادہ ناشکرا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی پھر دیکھیں بہت ہی زیادہ انسان جو ہے اس پہ واقعی گواہ بھی ہے، اس کو پتہ بھی اچھی طرح سے اس بات کا۔ پھر اس کے بعد دوسری انسان کی بڑی جو کمزوری یعنی کہ شارٹ کمنگ یا مجبوری بتائی گئی ہے وہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ دیکھیں کہ کمزوری کیا ہے کہ مال کی محبت ہے، یعنی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی کہ اپنے مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے، یعنی کہ شدید کا ورڈ استعمال ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ انسان کی جو بہت بڑی جو کمزوری مجبوری فطری طور پہ یعنی کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ رب کا ناشکر ہے، بھول جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد مال اور دولت کے لیے کتنا ہی زیادہ وہ محبت میں اس کی گرفتار ہے۔ اب دیکھیں مال کی محبت کیا ہے، قرآن پاک میں جو ہے حدیثوں میں کہ آپ دیکھیں مال دولت کمانا حلال طریقے سے، وہ اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں ہے ہمارا دین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، اور اس کا یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں حلال کمانے کے، لیکن پھر دولت کا غلط استعمال کرنا وہ انسان کو رانگ ڈائریکشن میں جہنم میں لے جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں انسان کی جو اور فطری مجبوریاں یا اس کی کوالٹیز یا شارٹ کمنگز جو ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے وہ کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف آیت 54 میں، سورہ نحل آیت 4 میں، یعنی وہ اپنی باتوں پر جو ہے وہ اپنی مدعا جو بیان کرتا ہے اس کے لیے بڑی بڑی حجتیں دلائل دیتا ہے، بحث کرتا ہے، ایون لڑنا شروع جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ غلط ثابت نہ ہو۔ اب اس کی مثالیں بہت ہیں قرآن پاک میں، فرعون کی اگزامپل بہت بڑی ہے اور دوسری قوموں کی بھی کہ وہ بات کرنے میں وہ ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے وہ بات کے دلائل دینے میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور انسان کی جو صفت یا کوالٹی یا شارٹ کمنگ جسے کہتے ہیں وہ بیان ہوئی ہے، جلد باز، یعنی سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں دیکھیں آیت 11 میں کہ انسان میں صبر ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز مانگتا ہے اور فوراً، حالانکہ وہ چیز کو بعد میں اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تعالیٰ کی وہ مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، لیکن انسان چاہتا ہے اس کو فوراً مل جائے، اور یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، سورہ معارج آیت 19 میں بھی ہے۔ انسان تنگ دل ہے، ایک اور جگہ سورہ اسراء میں دیکھیں آیت 100 میں کہ وہ کسی اور کو عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے جب دنیا میں تو وہ حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بخیل ہو جاتا ہے، اور وہ مال کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی یعنی دل کے معاملے میں وہ تنگ دل ہوتا ہے بیسیکلی۔ اسی طرح انسان کی ایک اور کوالٹی یا صفت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ کم حوصلہ اور تکلیف میں گھبرا جاتا ہے، یعنی اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ جب اس کو ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے اس کو کوئی بھی مصیبت پریشانی تو وہ گھبرا جاتا ہے تکلیف میں، اور یہ ایک انسان کی فطرت میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر انسان ظالم ہے اور ناشکرہ بھی ہے اور نادان بھی ہے، سورہ ابراہیم آیت 34 میں، سورہ احزاب 72 میں۔ آپ دیکھیں کہ کیا مطلب ہے، ظالم کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ظلم کرتا ہے دوسروں میں، اور اس کی اگزامپل بہت ساری ہیں ہمارے آس پاس آپ دیکھیں اس دنیا میں، اور لیکن ایکچولی انسان کیا کرتا ہے جب ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ ہی ایکچولی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اور جب وہ اس کو حساب دے گا تو اس کو اندازہ ہوگا۔ پھر ناشکرہ، اور وہ سیم بات ہم نے کی کہ ناشکرہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کے انعامات کو، اس کی نعمتوں کو۔ پھر نادان، حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، لیکن نادان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، ناشکرہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو نادان ہی ہوا کیونکہ آپ اپنے رب کو بھول چکے ہو۔ اسی طرح انسان لالچی ہے، گریڈی ہے، یہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ۔ اور کیا ہے لالچ، گریڈ کیا ہے کہ یہ بیسکلی بہت سارے گناہوں کی سورس ہوتی ہے، یعنی روٹ کاز بنتی ہے، یعنی جڑ بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر انسان خود سر ہے، یعنی متکبر ہے، یعنی کہ ایروگنٹ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو سرکش ہے، بیسکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بھی انسان کی ایک صفت کوالٹی ہے۔ پھر انسان ایک خود غرض جسے کہتے ہیں، یعنی سیلفش ہونا، یعنی کہ اپنے معاملے میں بہت ہی زیادہ سمجھدار، عقل مند، لیکن جب دوسری دنیا کے معاملات آتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے تو اس میں جو ہے وہ سنسیئرٹی کا لیول کم ہوتا ہے۔ اب یہ تمام کوالٹیز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوں گی، لیکن پوائنٹ کہنے کا کیا ہے، کہ پوائنٹ اصل ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق کیا، اس کی ساخت کے حساب سے، اس کے باڈی کے حساب سے، جسم کے حساب سے، دماغ کے حساب سے، ہر لحاظ سے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جذبات، ایموشنز، اس کے اندر فیلنگز، ہر چیز اس میں ڈالی، وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے انسان ان کو کیسے ان کو کنٹرول کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، ان کو اظہار کرتا ہے، اپنا دوسروں کو بتاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے انسان جو ہے اس کی جو طبعی یعنی کہ فزیکل جہاں پر باتیں کی، جسم کی باتیں کی، اس کو خوبصورت بنایا، وہاں پر اس کی جو نفسیاتی، سائیکولوجیکل اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس کی باڈی میں، اس کے جسم میں، اس کے دماغ میں جو اس کی فطری مجبوریاں ہیں، اس کی شارٹ کمنگز ہیں، ان کو ڈسکرائب کیا تعالیٰ نے جگہ جگہ، اور ساتھ ساتھ اگزامپل دیے ہیں، سمجھایا ہے۔ پوائنٹ کیا ہے بتانے کا؟ اللہ کا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو فری ول بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مجبوریاں اور ساتھ ساتھ یہ کوالٹیز بھی انسان میں ڈالی ہیں۔ اب ایک بہترین انسان، ایک مومن، ایک متقی جو ہے اس کے لیے کیا بہترین راستہ ہے؟
کہ وہ ان فطری مجبوریوں کو، ان شارٹ کمنگس کو کم کر سکتا ہے، ختم تو نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے اندر ڈالی ہیں یہ ساری جو شارٹ کمنگز ہیں، کوالٹیز ہیں. لیکن انسان جب صراط مستقیم پہ چلتا ہے، استقامت سے چلتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، ان تمام شارٹ کمنگز کو، ان تمام مجبوریوں کو، فطری جو اس کی ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، وہ سب انسان اس کو کم کر سکتا ہے، منیمائز کر سکتا ہے. اپنی خامیوں کو، اپنی ان غلطیوں سے لرن کر کے، سیکھ کر انسان ان کو امپروو کر سکتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو. اور یہی ایکچولی اوور آل اگر بات کی جائے تو جہاد اکبر جسے کہتے ہیں، کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس پہ جہاد کرنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، یہی ایکچولی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. کہ ایک بندہ اگر صراط مستقیم پہ ہے اور دنیا اور آخرت کو ساتھ بیلنس لے کے چل رہا ہے، اور وہ جو اس کے اندر کمی ہے، یا جو ایک نیچرل اس کے اندر مجبوری ہے، اس کی جو شارٹ کمنگ ہے یا فطری مجبوری ہے، وہ اس کو منیمائز لیول پہ لے جاتا ہے، کم لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، استغنا اور ساری باتیں جو اچھی باتیں جو قرآن پاک حدیث میں ان پہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی انسان سکسیزفل ہے، کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.